الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد تھوڑا سا توقف کر کے ہم رجوع کرتے ہیں باب و ابتناء مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث کی طرف۔ جی شیخ، یعنی مسجد نبوی کی جو تعمیر والی حدیث ہے، بنو النجار سے خریدنے والی، تھوڑا سا ہم اس کی طرف رجوع کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی شیخ۔ امام محمد بن سعد نے طبقات میں واقدی کے واسطے سے ذکر کیا ہے۔ یہ واقدی والی روایت جو ہے یہ مرسل ہے، لیکن بہرحال ہے تو اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو، اس باغ کو ان سے خریدا تھا 10 دینار میں، جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے ادا کیا تھا۔ صحیح بخاری میں بھی ایک روایت کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین فساومہما بالمربد، گویا وہ جو باغ تھا، حائط تھا، وہ مربد بھی تھا، یعنی جہاں لوگ کھجوریں سکھاتے تھے، اور اس باغ میں قبریں بھی تھی کچھ مشرکوں کی۔ تو اوپر وہی چیز مذکور ہے جو بخاری والی روایت کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں وہی چیز ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ واللہ ما نطلب ثمنہ الا الی اللہ۔ تو آگے چل کر کے ہے اسی حدیث میں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین فساوہما بالمربد، اس باغ یا اس کھجور سکھانے والی جگہ کا بھاؤ تاؤ کیا، لیتخذہ مسجدا فقالا لا بل نہبہ لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبلہ منہما ہیبۃ، تو ہیبہ کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبلہ منہما ہیبۃ حتی ابتاعہ منہما، یہاں تک کہ اس کو خرید لیا ان دونوں غلاموں سے، ان دونوں لڑکوں سے۔ تو گویا واقدی والی روایت تو مرسل ہے، لیکن یہ بخاری والی روایت صحیح ہے، تو اس میں بھی صراحت ہے کہ آپ نے اس کو خریدا تھا۔ تو جی بیٹا، بخاری کی روایت میں صراحت نہیں ہے کہ کتنے میں خریدی تھی وہ زمین؟ ہاں، یہ اس کی صراحت نہیں ہے، بس اتنا ہے حتی ابتاعہ منہما، دونوں سے خریدا۔ تو اب بظاہر ہمارے باب والی حدیث یا وہ حدیث جس میں قالوا لا واللہ ما نطلب ثمنہ الا الی اللہ ہی ہے، آگے اور کوئی بات نہیں ہے، اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خریدا نہیں تھا، ان لوگوں نے ہبہ کر دیا تھا۔ لیکن بخاری کی ایک روایت میں خریدنے کی صراحت ہے، اور واقدی والی روایت میں بھی صراحت ہے۔ ہاں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کے تضاد کو دور کرنے کے لیے تطبیق یہ دی ہے کہ ان دونوں طرح کی حدیثوں میں، یعنی جن میں ان لوگوں کی بات ہے کہ لا ما نطلب ثمنہ الا اللہ، اور وہ روایتیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خریدا تھا اور ان لوگوں نے قیمت دی تھی، تو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ تطبیق یہ دی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جب ملئ بنی نجار کو بلایا
تو ان لوگوں نے کہا ما نطلب ثمنہ الا اللہ، اور آپ بقیمت لینا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عام ملے بنی نجار میں کچھ تخصیص کرائی ہوگی کہ آخر یہ ہے کس کی ملکیت. ظاہر ہے پورے قبیلے کی تو نہیں، پورے اشراف کی تو نہیں ملکیت ہوگی، کچھ لوگوں کی ہوگی. تو خاص مالکوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ اس کا خاص مالک کون ہے. تو پتا چلا کہ اس کے مالک 2 غلام ہیں، 2 لڑکے ہیں. بلوغت سے پہلے تک 15 سال کے پہلے تک کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بچے کو غلام بولتے ہیں. تو آپ نے ان دونوں لڑکوں سے وہ زمین خرید لی. اب خریدنے والی بات طے ہو گئی کہ خریدا آپ نے. اب کتنے میں خریدا؟ واقدی نے 10 دینار کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض اور روایتیں بھی ہیں کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بھی اس زمین کی قیمت میں شرکت کی. یعنی وہ زمین کی قیمت جو لڑکوں کو دینی تھی اس میں ان کی قوم کے لوگ بھی شریک ہوئے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی قیمت میں شرکت کی، اور کچھ اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ واقدی والی روایت اور اس کے علاوہ جو اور دوسری روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ نے بھی اس کار خیر میں شرکت کی، اس کی تطبیق یہ دیتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خیر کی ترغیب، خیر میں رغبت کر کے حصہ داری کی اور اس میں 10 دینار اپنی طرف سے دیا. اسی طرح سے اسعد بن زرارہ، ابو ایوب انصاری اور معاذ بن عفرا وغیرہ نے بھی شرکت کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو صراحت ہو گئی کہ 10 دینار انہوں نے دیا، لیکن اور لوگوں کے بارے میں صراحت نہیں ہوئی. لیکن کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 10 دینار دیا، اور باقی اور جن صحابہ کا ذکر آتا ہے دینے کا اور اس میں شرکت کا، انہوں نے بھی اپنی اپنی حیثیت سے شرکت کی، اگرچہ ان کے تعاون کی مقدار کی تحدید نہیں ہے. یہ باتیں میں نے کسی وقت ذکر کیا تھا کہ ایک صحیح مسلم کی شرح ہے البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. یہ ساری تفصیلات اس شرح میں اس کے شارح علامہ محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الاثیوبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور بڑی تفصیلی شرح ہے. صحیح بخاری کی بھی شرح ایسے تفصیلی انہوں نے کی ہے. اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ 36 جلدیں ہیں یا غالباً 42 یا 44 جلدیں ہیں اس کی. اتنی لمبی شرح کی ہے انہوں نے، ترکیبیں بتائی ہیں اور مفردات کی تشریح کی ہے، راویوں پر بڑا لمبا چوڑا کلام کیا ہے. جتنے بھی راوی آتے ہیں سندوں کے اندر سب کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، ائمہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور پھر اگر کہیں کسی روایت سے کچھ تضاد ہوتا ہے تو اس کی تطبیق دیتے ہیں، احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. جی
اس کے نام مؤلف کیا ہے؟ علامہ صحیح بخاری کی کتاب کا نام سے اس کا جو ہے مسلم کی شرح کا نام ہے البحر المحیط السجاج، البحر المحیط السجاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. یہ ہے صحیح بخاری کی بیٹا صحیح بخاری کی شرح کا نام تو نہیں یاد ہے، لیکن آپ ان کا نام سرچ کیجئے گا، محمد بن علی بن آدم کا، محمد بن علی بن آدم الاثیوبی. تو میرا خیال ہے ان کے نام کے ضمن میں اس شرح کا نام آپ کو مل سکتا ہے. محمد بن علی بن آدم الاثیوبی رحمہ اللہ. بھی تو سال بھر بھی نہیں ہوا ان کی وفات کو. یہ ہے آپ کی آج کے تاریخ ہے 23. آج 23 ہے، اور عربی کی یعنی سفر کی 15 ہے، اور 21 سفر کو ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 20 سال بھر نہیں پورا ہوا. اور انگریزی کی تاریخ اکتوبر کی کوئی تاریخ تھی. کہاں کے تو تھے اسے؟ یہ اثیوب جگہ ہے، وہاں کے اصل باشندے تھے، لیکن مکہ ہی میں رہتے تھے، مکہ ہی میں رہتے تھے، اور بڑی خدمت کی سنت کی، حدیثوں کی. اب چلتے ہیں ہم آگے جہاں چھوڑ کے پیچھے آئے تھے. جو حدیث آپ نے پڑھی تھی اس کے بعد 2 سندیں چھوڑ دیجئے. ایک ہارون بن سعید ایلی کی، دوسری قتیبہ بن سعید کی، اس کے بعد تیسری پڑھیے ہارون بن سعید ایلی کی. چلو بابو پڑھو کوئی صاحب. قال وحدثني هارون بن سعيد بن الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله ابن عباس قال لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر مثل ما صنعوا. تو اس سند کے اندر ایک تو دقیقہ علمیہ ہے. یہاں امام مسلم رحمہ اللہ کے 2 شیوخ ہیں، ہارون بن سعید ایلی اور حرملہ بن یحییٰ، مگر دونوں میں روایت کے صیغے کا فرق ہے. حرملہ شیخ نے اخبرنا کہا ہے، اور ہارون شیخ نے حدثنا کہا ہے. یعنی یہ دونوں شیوخ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، لیکن روایت کے صیغے میں دونوں ساتھیوں کا فرق ہے. حرملہ اخبرنا ابن وہب کہہ رہے ہیں، اور ہارون حدثنا ابن وہب کہہ رہے ہیں. اور لطیفۃ الاسناد بھی ہے اس میں. کیا ہے کہ 2 تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، ایک ابن شہاب زہری اور دوسرے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ. کہتے ہیں کہ بے شک عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا، لما نزلہ یہ مجہول ہے، یہ معنی میں ہے لما نزل ملک الموت، ملک الموت، ہاں اسی لیے مجہول اس کو استعمال کیا گیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا گیا، یعنی موت کا فرشتہ جب آپ کے پاس آیا، یعنی وفات کا وقت جب قریب ہوا. طفقہ یطرح خمیصۃ، خمیصہ یہ نقش و نگار والی
دھاری دار چادر کو بولتے ہیں، اور کبھی مطلق چادر کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو خمیسہ کی جمع خمائش. تفقہ یطرح، تفقہ یا فعل مقاربہ میں سے ہے جو شروع کا، ابتدا کا معنی دیتے ہیں. تفقہ یطرح، طرح یطرح ڈالنا. تو آپ اپنے اوپر، اپنے چہرے مبارک پر اپنی دھاری دار چادر ڈالنے لگے. فَإِذَا اغْتَمَّ، یہ غمہ سے ہے، بے چینی. فَإِذَا اغْتَمَّ، تو جب آپ بے چین ہو جاتے، کَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، تو اس چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا لیتے. یعنی کبھی چادر چہرے پر ڈال لیتے اور کبھی بے چین ہو کر کے چادر کو چہرے سے ہٹا دیتے. یہ کیفیت آپ کی چل رہی تھی. فقال وهو كذلك، تو آپ نے فرمایا تھا اس حال میں کہ آپ اسی طرح تھے. یعنی اس بے چینی کے عالم میں آپ نے یہ آگے والی حدیث کا ٹکڑا بیان فرمایا تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ آپ کا مرفوع قول ہے. یحذر مثل ما صنعوا، یہ راوی کا قول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی قوموں نے جو کچھ کیا تھا اس جیسی چیز کے کرنے سے آپ ڈرا رہے تھے صحابہ کو. یعنی اس بے چینی کے عالم میں آپ نے یہ حدیث اس لیے بیان فرمائی تاکہ صحابہ کرام کو تنبیہ کر دیں کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ سلوک اور برتاؤ نہ کریں جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور صالحین کے ساتھ کیا تھا. چلو آگے. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. اس سند میں بھی دقیق علمیہ کا بیان ہے، واللفظ لأبی بکرن، اور لطیفۃ الاسناد بھی ہے. قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بکر حدثنا زکریا. یعنی یہاں بھی امام مسلم کے دو شیوخ ہیں، دونوں شیخوں میں روایت کے صیغے کا فرق ہے. اسحاق شیخ نے اخبرنا کا صیغہ استعمال کیا اور ابو بکر شیخ نے حدثنا کا صیغہ استعمال کیا، اور یہ دونوں اپنے شیخ زکریا بن عدی سے روایت کر رہے ہیں. عبداللہ بن حارث نجرانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جندب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قبل ان یموت ب5، موت کے، وفات کے 5 روز پہلے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی وفات کے 5 روز پہلے. وہ یقول، کئی روز تک بیماری رہی، سخت بے چینی اور پریشانی کا عالم رہا. تو کہہ رہے ہیں 5 روز پہلے یہ بات میں نے سنی تھی. آپ فرما رہے تھے کہ بے شک میں برات ظاہر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو البتہ ابو بکر کو خلیل بناتا. الا حرف تنبیہ ہے، سنو، بے شک وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے. خبردار تم قبروں کو مسجدیں مت بنانا، اس لیے کہ بے شک میں تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہوں.
میرا کوئی خلیل نہیں ہے. اصل میں خلیل کہتے ہیں جو ہر چیز سے کٹ کر کے کسی کا ہو رہا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خلا سے مشتق ہے. خلا کہتے ہیں حاجت اور ضرورت کو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مشتق ہے خلا سے. خلا کہتے ہیں تخلل المودہ فی القلب، دل میں محبت کا پیوست ہو جانا. تو آپ نے خلیل بنانے کی نفی کی ہے، کیونکہ اس کے معنی سے دوسرے کی طرف محتاجی ظاہر ہوتی ہے. اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے کسی کو خلیل بنانا پسند نہیں کیا کہ گویا میں اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجت اور ضرورت دوسرے کے سامنے رکھوں، دوسرے کے سامنے پیش کروں. اس لیے فرمایا کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے. تو اس نازک گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائیں تاکہ امت محمدیہ کو اس کی اہمیت کا پتہ رہے اور اس قسم کی چیزوں سے وہ اجتناب کرے. چلو آگے. جی عبداللہ صاحب چلیں. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. اس سند کے اندر بھی لطیفۃ الاسناد ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں 3 تابعی ہیں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. بکیر، عاصم بن عمر اور عبید اللہ خولانی. بکیر صغار صاحب تابعین میں سے ہیں لیکن ہیں تابعی. تو عبید اللہ خولانی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا. کب سنا؟ عند قول الناس فیہ، ان کے بارے میں لوگوں کے کہنے کے وقت، جس وقت انہوں نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا یعنی بنانے کا ارادہ کیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر نو کا ارادہ کیا تھا. تو صحابہ کرام کے سامنے اپنے اس ارادہ کا ذکر کیا تو لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، جیسے مسجد ہے جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی اسی حالت میں اس کو باقی رکھا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. تو لوگوں کی باتیں سنتے سنتے تنگ آ گئے. تب انہوں نے کہا انکم قد اکثرتم، آپ لوگوں نے بہت زیادہ کہہ سنایا. یعنی بار بار منع کر رہے ہیں، ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے نہ کچھ کرو نہ کچھ کرو. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی مسجد کو بنائے اللہ تعالی کے لیے. بکیر راوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ حسبت انہ قال، میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی میرے شیخ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ بات بھی ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، اور اس بنا سے اللہ کی رضا چاہے. تو اب یہ من کا جواب ہے. تو
بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں. اور ابن عیسیٰ نے کہا ہے کہ اپنی روایت کے اندر مثلہ فی الجنہ، یعنی دوسرے شیخ جو ہیں نا امام مسلم کے احمد بن عیسیٰ، تو اپنی روایت میں انہوں نے مثلہ فی الجنہ کہا ہے. تو یہ صیغے کا فرق ہوا. اب مثلیت کا معنی کیا ہے کہ اس جیسا گھر جنت میں بنائے گا. ظاہر ہے کہ جنت کے اندر جو چیزیں بھی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. کتنی اہمیت اور فضیلت اس کی ہے کہ انہا مما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گے کسی کان نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. تو پھر کیسے یہ کہا گیا مثلہ فی الجنہ؟ یہ مثلیت میں دونوں کا احتمال ہے، دو باتوں کا احتمال ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے گا، یعنی گھر ہونے میں مثلیت ہے مسمل بیت میں، ورنہ اس کی وسعت، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کے اوصاف جمیلہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی گھر جیسے اس نے بنایا ہے اللہ کے لیے، تو گھر ہونے میں وہ گھر ہوگا جنت میں بندے کے لیے. اور دوسرا معنی اور دوسرا مفہوم یہ ہے مثلیت کا کہ اس گھر کی فضیلت جنت کے گھروں پر، یعنی بہت سارے گھر ہوں گے، تو اس گھر کی فضیلت جو مسجد بنانے والے کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، جنت کے دوسرے گھروں پر ایسے ہوگی جیسے مسجد کی فضیلت دنیا کے گھروں پر ہوتی ہے. تو مسجد بنانے کی فضیلت کا ذکر کیا انہوں نے کہ مسجد بنانے کی اتنی فضیلت ہے اور آپ لوگ مسجد بنانے سے مجھے منع کر رہے ہیں. بہرحال اس حدیث کے پیش نظر انہوں نے مسجد کی تعمیر جدید کی. چلو آگے والی روایت بھی اسی کے ہم معنی ہے، یا چھوڑ ہی دیجئے، ہم معنی ہی ہے اس کے. آگے چلو. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بالآذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها وجعلوا صلاتكم معه سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. اس سند کے اندر بھی لطیفۃ الاسناد ہے، اور اس میں 4 تابعین کا ذکر ہے. 4 تابعین کا: آمش، ابراہیم، اسود،
اور القما. آمش ابراہیم سے اور ابراہیم دو ساتھیوں سے روایت کرتے ہیں, اسود اور القما دونوں سے. قالا, ان دونوں نے یعنی اسود اور القما دونوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کے گھر میں. اصلی ہؤلاء خلفکم, کیا ان نے پڑھ لی ہے, یعنی اور لوگ بھی ساتھ رہے ہوں گے. تو کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں انہوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا فقوموا فصلوا, اٹھو اور نماز پڑھو. چنانچہ انہوں نے نہ ہمیں اذان کا حکم دیا اور نہ اقامت کا حکم دیا. قال, راوی کہتے ہیں وذهبنا لنقوم خلفه, اور ہم پیچھے کھڑے ہونے لگے. یہاں بھی ذهبنا شرعنا کے معنی میں ہے. ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے, یعنی جماعت بنانے کے لیے, سب بندی کرنے کے لیے. تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے. فاخذ بایدینا, تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے. فجعل احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ, تو ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں طرف کر لیا اور دوسرے کو اپنے بائیں جانب کر لیا. یعنی بیچ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ہم دونوں میں سے ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف کر لیا. قال, راوی کہتے ہیں پھر جب انہوں نے رکوع کیا, وضعنا ایدینا علی رکابینا, تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے, گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے رکوع کے اندر. راوی نے کہا فضرب ایدینا, انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر مارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق کی, یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ملایا, ایک دوسرے سے ملایا ہتھیلیوں کو. ثم ادخلہما بین فخذیہ, پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں کے درمیان داخل کیا, یعنی گھٹنے پر رکھنے کے بجائے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کے دونوں رانوں کے بیچ میں رکھا. راوی کہتے ہیں فلما صلی قال, جب نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا. اب یہ بات ہو گئی, اب آگے دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھا کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ستکون علیکم امراء یؤخرون الصلاۃ عن میقاتھا, ان قریب تم پر ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو مؤخر کریں گے اس کے میقات یعنی وقت سے. وقت سے مراد یہاں وقت مختار ہے, وقت اول ہے. ان قریب تم پر ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت مختار سے مؤخر کریں گے. وَيَخْنُقُونَهَا يَلَا شَرَقِ الْمَوْتَى, یہ خناق سے ہے. خناق کہتے ہیں ضیق کو, تنگی کو, اور نصرہ اور سمیہ دونوں سے آتا ہے. وَيَخْنُقُونَهَا, اور تنگ کریں گے اس کو, اِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى, سورج ڈوبنے تک یا سورج ڈوبنے کے قریب تک. یہ شرقہ یشرقوں سے ہے, شرق. ہاں, عرب والے کہتے ہیں شرقتی شمسو, کب کہتے ہیں جب سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تب کہتے ہیں شرقتی شمسو. تو اسی سے یہ شرق الموتا بنا ہے. ہاں, اور اس کو تنگ کریں گے, نماز کو تنگ کریں گے یعنی مؤخر کریں گے شرق موتا تک, یعنی سورج کے ڈوبنے کے قریب تک. اتنا مؤخر کر دیں گے کہ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ جائے گا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ, تو جب تم ان لوگوں کو یعنی ایسے امراء کو دیکھنا کہ وہ انہوں نے ایسا کیا ہے, تب کیا کرنا؟ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا, تو تم پڑھ لینا نماز اس کے وقت مختار پر. وَجَعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ صُبْحَةً, صبح مانے نفل ہے,
اور تم اپنی نماز کو ان کے ساتھ نفل کر لینا، یعنی پہلے اول وقت میں نماز پڑھ لینا، اور جب یہ مؤخر کرنے والے عمرہ جماعت کرائیں گے تو فتنے سے بچنے کے لیے تم ان کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہو جانا۔ تو اول وقت میں جو تم پڑھ چکے ہو وہ تو تمہاری فرض ہو جائے گی، اور جو یہ عمرہ کے ساتھ دوبارہ پڑھ رہے ہو اس کی نفل کی نیت کر لینا۔ وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، اور جب تم 3 آدمی ہو تو ایک اکٹھا نماز پڑھو، ایک ساتھ پڑھو، یعنی جیسے وہ کھڑے ہوئے تھے نا، بیچ میں کھڑے ہوئے امام اور دائیں بائیں مقتدیوں کو کر لیا، تو ایسے نماز پڑھنا۔ وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور جب تم اس سے زیادہ ہونا، یعنی 3 سے زیادہ تعداد ہو، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، تو چاہیے کہ تم میں سے تمہاری کوئی امامت کرائے۔ امامت کرانے کا مطلب آگے بڑھ کر کے امام کی حیثیت سے وہ تمہیں نماز پڑھائے، بیچ میں نہیں۔ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور جب رکوع کرے تم میں سے کوئی تو چاہیے کہ بچھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر۔ وَلْيَجْنَ، جَنَعَ یجنو سمیہ سے آتا ہے، سمیہ یسمعو سے بڑا ہونا مراد ہے یہاں جھکنا اچھی طرح۔ وَلْيَجْنَ، اور چاہیے کہ کبڑا ہو جائے یعنی خوب جھکے، جبکہ رکوع میں ہاتھ کو تانت کی طرح سیدھا رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کبڑا ہو جائے جب رکوع کرے، یعنی خوب ہاتھوں کو خوب جھک جائے اور ہاتھ جو ہے مڑ جائیں۔ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق کرے۔ ولیحنی حنا یحنی، یہ اس میں تو ہمارے والے نسخے میں جیم کے ساتھ ہے، اور بعض روایتوں میں ہا کے ساتھ بھی ہے، تو ولیحنے ہا کے ساتھ جب ہوگا تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے جھکنا، یعنی لفظ کا فرق ہوگا لیکن معنی اور مفہوم دونوں ایک ہی ہوگا، یعنی خوب جھک کر کے سجدہ کرے، جبکہ ہاتھ تانت کی طرح ایسے سیدھا رکھنا ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ایسے جھکا لے تب جھک پائے گا۔ اب آگے کہہ رہے فَلَا كَأَنِّي أَنظُرُ اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے اختلاف کی طرف۔ فَأَرَاهُمْ، پھر انہوں نے ان لوگوں کو آپ کا وہ طریقہ دکھایا اور بتایا۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کچھ انفرادیت کا ذکر ہے۔ یہ جو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں وہ منفرد ہیں، دوسرے صحابہ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور آگے روایت آئے گی کہ پہلے تھا یہ حکم ہے، پہلے یہ حکم تھا کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے رانوں کے بیچ میں رکھ لے اور جھکے، لیکن آگے روایت آ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہی طریقہ بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ان لوگوں کو اس کے نسخ کا علم نہ ہوا ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ شیخ یہاں پر جو تین نماز پڑھنے والے تھے نا، تو اصلا ہؤلاء خلفکم کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن 3 نماز پڑھنے والے تھے صرف۔ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھ کے آئے ہوں، لوگوں کو پڑھا کے آئے ہوں، تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے 2 ہی ہوئے، ایک تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دونوں وہ اسود اور علقمہ۔ یہ منجاب بن حارث والی بھی چھوڑ دیجئے، وہی روایت یہ بھی ہے
اس کے نیچے کی پڑھیے. ٹائم ہو گیا شیخ. ہاں اس سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا اس سے جو ابھی حدیث پڑھے ہیں باب ہے نا, عبداللہ بن باب مسعود؟ الندب الی وضع الایدی علی الرکب فی الرکوع ونصب ندب کا تو پتہ چلا نہیں شیخ, ہاں تو پتہ نہیں چلا اس میں تطبیق ہاں امام مسلم رحمہ اللہ کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب دو مضمون کی روایتیں ہوتی ہیں, ایک ناسخ ہوتی ہے ایک منسوخ ہوتی ہے, تو پہلے منسوخ کا ذکر کر دیتے ہیں اس کے بعد ناسخ کو لاتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں ہاتھ گھٹنے پر رکھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ رانوں کے بیچ میں رکھنے کا ذکر ہے. تو اب اس کے بعد روایت لائیں گے کہ یہ پہلے حکم تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا ہے, ورنہ براہ راست اس کا تعلق نہیں بنے گا اس باب سے. چلو الی اللقاء انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.